ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ قرآن میں تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، بکرے کا گوشت اور بکرے کا خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری نیتیں، اور ذبح کرنے کے وقت نیت یہ کی کہ میرے اندر یہ بدکاریاں ہیں، میرے اندر یہ فحاشی ہے، میرے اندر بے عیب جانور کی قربانی کرو تاکہ اچھی سواری تمہارے لیے قیامت کے دن ہو جائے۔ اب اندازہ کرو جو تمہاری پل صراط پر سواری بننے والا ہے اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین قربانی کے جانور کا اتنا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے کہ عام جانوروں سے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ آج بھی یہ ماحول ہے عرب میں کہ اس جانور کے گلے میں الگ سے ایک ہار ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ پہچان میں آئے کہ یہ قربانی والا ہے، اور اس کی الگ سے خاطر تواضع ہوتی ہے، اس کے کھانے الگ ہوتے ہیں، اسے الگ سے عزت دی جاتی ہے، اسے نہلایا بھی جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کا خیال ہے کہ یہ ہماری سواری بننے والا ہے۔ اور میاں ہم نے کیا کیا ہے، بکروں کو لا کر گلی میں تماشے کرانا، لڑائی کرانا، ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے ساتھ لڑوانا، یہ سخت حرام ہے۔ اور فرمایا گیا یہ جانور تو لڑ لیتا ہے لیکن قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف رب کے حضور مقدمہ کرے گا کہ اے مولا، اس نے تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے نام سے خریدا تھا مگر مجھ سے اس نے دنیاوی عیاشیوں کے کام کرایا ہے، اور یہ جانور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا اس کے دوزخ میں جانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ اے ہماری قوم کے نوجوانوں، آج ایک بڑی بلا میں ہم پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جانوروں کی دوڑ لگانا، ریسنگ کروانا یا ان کو سینگ سے سینگ لڑوانا سخت حرام کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے فرشتوں کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو پرندوں کو اڑاتے ہیں یا مرغوں کی لڑائی کرتے ہیں یا بکروں کے جھگڑے لگاتے ہیں، بازی لگاتے ہیں۔ کس طرح سے جانوروں کو لڑائی کروانا اور اس پہ پیسے کمانا۔ کچھ لوگ خالص بکرے اس لیے پالتے ہیں لڑوانے کے لیے، ریسنگ والا بکرا الگ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے افعال مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کافر و مشرک کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، وہ تمہارا آئیڈیل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے 100 اونٹ لائے گئے تھے۔ یہ قربانی کا جانور اپنے مالک کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تمہاری یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرو گے، اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کرو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اونٹ آئے، وہ بھی کیسے جانور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 5 اونٹ ہم حضور کے پاس لا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ وہ جانور کیسے تھے؟ ہم تو جانور کو بے عقل سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب جانور 5 آتے تو وہ اونٹوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ کوئی اونٹ دھکا دے کر دوسرے اونٹ کو پیچھے کرتا، وہ اونٹ دھکا دے کر اسے پیچھے کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ ہر اونٹ پہلے حضور کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ ہر اونٹ وہ اپنے مالک کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی فرمائی، 2 جانور ذبح فرمائے، چت کبرے بکرے، یعنی جس میں سفیدی اور کالا پن دونوں ہوتا ہے، اس کو چت کبرا کہتے۔ حدیث پاک میں 2 بکرے ذبح فرمائے۔ پہلی قربانی اپنی طرف سے کی اور دوسرے بکرے کی قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے فرمائے، پوری امت کی طرف سے فرمائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ہمیں بھی شامل فرمایا۔ تو آج جس کی استطاعت ہے وہ قربانیوں میں اگر بڑے کا حصہ لیتا ہے تو ایک حصہ میرے رسول کے نام سے ضرور لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی وہ قربانی کرے۔ اب یہاں پر میں یہ بتاتا ہوں، حضور کا نام جس قربانی کے ساتھ لگا ہے وہ بکرا جو تمہارے نام سے ذبح ہونے والا ہے، اب تمہاری خود عقل کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا حضور کے نام، صحابہ کے نام، بزرگوں کے نام، یا پھر تمہارے مقدس نام جن سے یہ ذبح ہونے والا ہے، اس بکرے کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور بے حرمتی ہونے پائے؟ اے میرے عزیزو، اس میسج کو عام کرو،
उन नौजवानों तक जो दीन इस्लाम से आशना नहीं, कुर्बानी को उन्होंने मजाक समझा है। और ये बात भी मैं बता दूं, कुर्बानी के जानवर के हर चीज का अदब भी करो। अल्लाह की राह में गया है, ये अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ है, उसके सींग, उसके चमड़े, हत्ता के फिक़ह की किताबों में यह तक लिखा है उसके चमड़े को फेंक ना दिया जाए बल्कि अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए। अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। अब तो हमारी वो कैफियत नहीं रह गई कि चमड़े को दिबागत दे करके हम यूज में लाएं, हमारी हैसियत नहीं इसलिए हम बेच देते हैं। वरना पहले यह होता कि कुर्बानी के जानवरों के चमड़ों को बेचा नहीं जाता था बल्कि उन्हें दिबागत देकर सुखाकर उनको अच्छे कामों में इस्तेमाल में लाया जाता था और भी नेक कामों में लाया जाता। मस्जिद के कामों में कुर्बानी के जानवर का इतना अदब किया करते, और जो सींग या उसके पेट की चीजें निकलती उसे दफन कर दिया जाता था, सड़कों पर गटर नालियों में फेंका नहीं जाता था। ये तमाम चीजें तो हमने अक्सर खत्म कर दी और यही सारी चीजें हैं जो आज गैरों को हमारी तरफ उंगली उठाने का मौका मिला। तुम कुर्बानी का अदब करो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कितने रास्ते खोलता है, कितने रास्ते खुलते चले जाते हैं। खून में लथपथ होकर सड़कों पर निकलना या दूसरों को दिखाना, चाकू और छुरी लेकर लोगों को डराना धमकाना, ये सख्त तरीन आमाल है। मदीने तैयबा में एक सहाबी रसूल, वो तो तलवार रखने का मौका था उस जमाने में, वो तलवार ऐसे लटकाए हुए बगल में आ रहे थे, तलवार की अनी नोक जो है इस तरह सामने को लटकी हुई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उस सहाबी से कहा कि तलवार को उल्टा कर लो, तलवार की नोक पीछे की तरफ कर लो। उस वक्त लटकाने का तरीका ऐसी था, कंधे पर लटकाया जाता तो तलवार ऐसे लटकती कि उसकी अनी, उसकी नोक सामने को होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इस तरह तलवार न लटकाओ। उस सहाबी ने पूछा, क्यों या रसूल अल्लाह? हुजूर फरमाते हैं, मुझे ये पसंद नहीं कि तलवार की नोक किसी मुसलमान की तरफ हो रही हो, तलवार का सिरा या अनी किसी इंसान की तरफ हो। वो रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जिहाद के लिए तलवार उठाया गया है, वो डिफेंस है, लेकिन हर जगह दिखावा करने का हुक्म इस्लाम ने दिया ही नहीं। अगर इतना ही शौक है तो अपनी कुर्बानी करके दिखाओ। बकरे के खून में लथपथ होकर लोगों को डराने से क्या हासिल है? अपना खून में लथपथ जिस्म लोगों के सामने लाओ। बकरा वो भी ज़बा हुआ, उसका नकली खून लेकर कपड़ों पर लगाया और इधर उधर नाच रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुर्बान होने का शौक है तो जाओ उन रास्तों पर जहां तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत है। अजीजान गिरामी वकार, मैं यहां पर उन तमाम बुरी बातों से रोकना चाहूंगा जो नालियों में, सड़कों पर, गटरों पर जानवरों के फजलात फेंके जाते हैं। उसके लिए अगर म्यूनिसिपैलिटी इंतजाम करती है तो उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें और उनके चमड़ों का भी अदब करें। सींग और खुर को भी गटर नालियों में न फेंकें, बल्कि उसको अगर म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी ले जाकर किसी जगह डंप करती है तो ठीक है, और दफन करने की हमारे यहां अगर जगह नहीं है तो हम इस हालत में मजबूर हैं डाल दें। ये तमाम आदाब जब तक कुर्बानी के हमारे अंदर ना आएंगे, कुर्बानी के फायदे हमें नहीं मिलेंगे, कुर्बानी की जो बरकतें हैं वो नहीं मिलेंगी।